ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں گھماتا وہ ہال میں داخل ہوا تو کچن سے کھٹپٹ کی آواز پہ اس کے قدم رکے۔ سلطان نے دھیرے سے جھک کر کچن کے دروازے سے اندر دیکھا۔ اسے اس کی پشت دکھائی دی۔ وہ ایک دم اندر داخل ہوا تو اپنا کام کرتی ایک دم مڑی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی چیز پشت پر چھپا گئی۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک نظر اس کے پیچھے فریج کے کھلے ہوئے اوپر کے دروازے کو۔ آہ، آپ ہیں؟ مجھے لگا حاتم انکل ہیں، ڈرا ہی دیا آپ نے تو۔ وہ آہ بھرتی واپس سے مڑتی اپنا کام کرنا شروع ہوئی۔ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ اسے فریزر کے اوپر والے حصے سے چمچ کے ساتھ سائڈوں پر لگی برف اتارتے دیکھ کر بولا۔ ارے یہ، وہ ہنسی۔ اب آپ کو کیسے سمجھاؤں میں؟ یہاں آئیں۔ عشا نے سلطان کا بازو پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عشا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے چمچ سے فریزر کی دیوار سے لگی برف خرچ کر سلطان کی طرف بڑھایا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے بڑے مزے کی ہوتی ہے یہ، کھا کر تو دیکھیں۔ حاتم انکل ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، کھانے نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ لو بھلا، اس ذرا سی برف میں ایسا کیا ہے جو صحت کے لیے اچھا نہ ہو؟ وہ چمچ منہ میں رکھتی بولی۔ سلطان نیم آنکھیں کھولے اس پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ سے برف خرچ کر اس کی طرف بڑھا گئی۔ ٹیسٹ تو کر کے دیکھیں۔ سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے چمچ منہ میں رکھا۔ عشا نے آئی برو اٹھائی۔ کیسی ہے؟ ناٹ بیڈ، تھوڑی اور دو۔ وہ قریب ہوا۔ وہ شریر سا مسکراتی ہوئی واپس اپنے کام پر لگی۔ اسے ذرا ایک دفعہ باہر دیکھ لیں، وہ لان میں ہی تھے۔ اگر دوبارہ انہوں نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو غصہ کریں گے۔ وہ مسکرایا اور ایک نظر جھک کر کچن کے دروازے سے ہال میں دوڑاتے واپس پلٹا۔ نہیں ہیں۔ وہ مسکرائی اور وہ دونوں کچھ ہی دیر میں فریزر کا اوپر والا خانہ خالی کر چکے تھے۔ اپنی پاگل بیوی کی اوٹ پٹانگ سی حرکتیں دیکھ کر کبھی وہ خوش ہوتا تو کبھی اپنی قسمت پر رشک کرتا۔ کیا عورت ملی ہے مجھے، نہ جانے کون سی مخلوق ہے یہ۔ وہ اسے دیکھتا نہ میں گردن ہلا رہا تھا، جو اسے کچھ فاصلے پر بیٹھی کھیر پر دہی ڈال کر بڑے مزے سے کھانے میں مصروف تھی۔ سلطان کو اسے دیکھ کر عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی دہی کے نزدیک نہ جانے والا آدمی اسے یوں مزے سے دہی کو مکس کر کے کھاتے دیکھ کر تھوک نگل رہا تھا۔ تمہارا دماغ واقعی سٹکا ہوا ہے لڑکی، وہ ہنسی۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ مسکرایا۔ آپ ایک دفعہ ٹیسٹ تو کر کے دیکھیں، قسم سے اتنے مزے کا کمبینیشن ہے۔ وہ نہ میں گردن ہلا گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ عشا نے چمچ بھر کر اس کی جانب کیا۔ وہ چہرہ دور کر گیا۔ ایک دفعہ کھا کر تو دیکھیں ابدر، یہ اچھا ہے واقعی میں۔ تم جانتی ہو نا مجھے دہی نہیں پسند، دور کرو اسے۔ وہ دور ہوا۔ اچھا، اگر میں پیار سے کھلاؤں گی تو کیا تب بھی آپ نہیں کھائیں گے؟ وہ پیارا سا چہرہ بنائے بولی۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ وہ گردن ٹیڑھی کیے پلکیں جھپکتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ تو کہتے تھے میں اپنے ہاتھوں سے زہر بنا کر بھی آپ کو کھلاؤں گی تو آپ کھا لیں گے۔ تو میں نے منع کب کیا؟ زہر چھوڑیں، آپ بس یہ دہی کھا لیں، اتنا ہی کافی ہے۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم واقعی چاہتی ہو کہ میں اسے کھا لوں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ اوکے، کھلا دو۔ واقعی؟ وہ سیدھی ہوئی۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔
وہ شریر سا چہرہ بناتی چمچ اوپر تک بھر کر اس کی جانب بڑھا گئی۔ سلطان نے اس کے چہرے پر پھیلی معصوم سی خوشی دیکھتے چمچ منہ میں رکھا اور اگلے ہی پل وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا کہ یہ تو بس وہ پاگل انسان ہی جانتا تھا کہ وہ ایک گھونٹ اس نے کس طرح اپنے حلق سے نیچے اتارا تھا۔ وہ کھل کر مسکرائی، ارے واہ، آپ تو بڑے پکے نکلے اپنی بات کے، اچھا ہے نا یہ؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھتا اس بات میں سر ہلا گیا، اور کھائیں گے؟ اس کی بات پر سلطان نے ایک دم اسے دیکھا، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا، اور پھر اس پاگل لڑکی نے چمچ پر چمچ بھر بھر کر اسے کھلانا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ناپسندیدہ چیز کھاتا خوش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخ لالی نمایاں ہونے لگی تھی، اور ساتھ ہی ہلکی سی نمی بھی، مگر وہ اس سے چھپاتا رخ موڑ گیا، اور وہ اس بات سے بے خبر خوش ہوتی اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے اسے دیکھا۔ وہ موبائل پر اسکرولنگ کر رہی تھی، اور سلطان کو عجیب سا فیل ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو بیٹھا رہا، مگر اب اس سے برداشت کرنا محال ہو رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتا تیزی سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے اتنی اسپیڈ سے جاتے دیکھ کر وہ آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کمرے سے آتی ہلکی سی آواز پر وہ اٹھ کر اندر داخل ہوئی۔ واش روم کے کھلے دروازے سے آتی آواز پر اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ وہ سنک کے سامنے جھکا قے کرنے میں مصروف تھا۔ آہ ابدر، کیا ہوا آپ کو؟ یہ اچانک کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت؟ وہ ایک دفعہ پھر جھکا۔ وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے اسے یوں دیکھتی الجھی تھی۔ آخر کچھ دیر میں طبیعت کچھ درست ہوئی تو وہ فریش ہوتا باہر نکلا۔ وہ ہاتھوں کو آپس میں الجھاتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر ہوا کیا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتی وہ ایک پل میں قریب آتی اس کا چہرہ تھام گئی۔ ٹھیک ہوں اب۔ وہ بس ذرا سا وہ رکا، مگر کسی وجہ سے اچانک، آپ تو بالکل ٹھیک تھے کچھ دیر پہلے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ نفی میں سر ہلاتا واپس سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا، مگر وہ الجھ رہی تھی، آخر اچانک کیا ہوا اسے؟ حاتم بے نے ایک نظر اسے اور پھر سلطان کو دیکھا۔ سلطان، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ حاتم بے کی اطلاع پر وہ اسبات میں سر ہلاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں اچانک کیا ہوا، ابھی کچھ دیر پہلے تو ٹھیک تھا، اور میں نے آج تک ابدر کو کبھی اس طرح یا پھر بیمار ہوتے نہیں دیکھا۔ حاتم بے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسے دہیں سے کوفت ہوتی ہے ہمیشہ سے ہی۔ کوئی انسان ہوتا ہے ایسا، کچھ چیزوں کو وہ نہیں کھا پاتا جس میں دہیں اور دہیں کی بنی ہر چیز شامل ہے۔ ایک دفعہ بچپن میں شاہ صاحب نے اسے ڈانٹ کر دہیں کھلایا، یہ کہتے کہ اس سے طاقت ملتی ہے، مگر پھر جو اس کی حالت ہوئی وہ دیکھنے لائق نہیں تھی۔ وہ حیرانی سے اسے سن رہی تھی جو اپنی بات مکمل کیے جا چکا تھا، اور وہ وہیں بیٹھی اپنے آپ کو ڈپٹ رہی تھی۔ اس نے کہا بھی تھا کہ اسے یہ پسند نہیں۔ آہ، اتنی لاپرواہ میں کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ گئی۔
پھر شام تک جو اس مضبوط شخص کی حالت رہی وہ اسے دیکھ کر رو دینے والی صورت بنائے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کوئی 10ویں بار وہ کر چکا تھا۔ اب وہ پریشان ہوئی تھی۔ ٹاول سے منہ پونچھتا وہ بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھا۔ I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو۔ وہ مسکرایا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ جھک کر اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ I'm sorry ابدر، مجھے سچ میں نہیں پتا تھا۔ مجھے لگا آپ بس یوں ہی مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ نہیں پسند۔ سلطان نے اس کی ناک پر انگلی سے ٹچ کیا۔ اگر تمہیں پتہ ہوتا تو کیا تم ایسا کرتی؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر تم نے جان بوجھ کر تھوڑی کیا۔ اٹس اوکے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اداس سا چہرہ بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ عشا نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر انگلی رکھی اور دھیرے سے سہلایا۔ کیا فیل ہو رہا ہے اب؟ کافی اچھا۔ پھر سے دل خراب تو نہیں ہو رہا؟ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے لیٹا تھا اور وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشانات ابھی بھی موجود تھے۔ وہ مدھم تو ہوئے تھے مگر ابھی بھی موجود تھے۔ اس نے اپنی انگلی کی نوک سلطان کے ماتھے پر رکھی، پھر اٹھا کے اس کے کان کے قریب رکھے وہ ناخن سے ہلکا سا سہلا رہی تھی۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ چلیں تھوڑی تازہ ہوا کھا کر آتے ہیں، آپ اچھا فیل کریں گے۔ وہ مسکرا دیا۔ اسے بس رات میں خالی سڑکوں پر گھومنے کا بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ سلطان کا لانگ کوٹ زیب تن کیے وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ابدر، آپ کو گانا آتا ہے کیا؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، آپ نے کبھی مجھے گا کر نہیں سنایا؟ سنانا نہیں آتا نا؟ وہ مسکرائی۔ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ تمہیں آتا ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو سناؤ پھر۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر چل رہا تھا۔ وہ دونوں ایک خالی سڑک میں داخل ہوئے۔ گھروں کے باہر لگے بلب جلتے ہوئے اپنی روشنی سڑک پر پھیلائے ہوئے تھے۔ خاموشی اتنی تھی کہ دور کہیں حشرات کے چرچرانے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا گلا کھنکارا اور ایک قدم فاصلے پر ہوئی۔ اس نے بیلکی کے الفاظ گنگنانے شروع کیے۔ سلطان کی نگاہیں اس پر ٹکی تھیں۔ وہ غور سے اسے سن رہا تھا۔ وہ رک کر گنگناتی ایک ہاتھ کو ہوا میں لہراتی ہوئی چل رہی تھی۔ وہ رکی اور اس نے سلطان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہاری آواز واقعی پیاری ہے، وہ مسکرائی۔ آپ بھی گائیں نا، مجھے گانا نہیں آتا۔ ارے بس بول کر ہی سنا دینا۔ آپ کو کون سا گانا پسند ہے؟ وہ مسکرایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ارے ایسے کیسے نہیں آئے گی؟ وہ اردو میں ہے۔ ہاں تو اب تو مجھے بھی تو آتی ہے نا تھوڑی بہت۔ میں سمجھ جاؤں گی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ویسے آپ کو یہ اردو اور پنجابی اتنی زیادہ کیسے آتی ہے؟ کیونکہ میں پاکستان میں کافی عرصہ رہا ہوں۔ کتنا عرصہ؟ 6 سال۔ میں نے اپنی اسٹڈیز وہیں سے کمپلیٹ کی۔ ہاں، تب ہی آپ کو اتنی اردو اور پنجابی آتی ہے۔ اچھا سنائیں نا پلیز پلیز۔ وہ اس کے سامنے الٹے قدموں چلتی ہوئی بولی۔ سلطان نے ایک نظر
ادھر ادھر دوڑائی۔ کوئی نہیں ہے، یہاں خالی سڑک ہے ابدر، اور آپ کو سننے والی یہاں بس میں ہی ہوں۔ مجھے سننے والی اس پوری دنیا میں تم ہی ہو۔ پاگل لڑکی، وہ مسکرائی۔ تو پھر سنائیں۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ سلطان نے اس پر نگاہیں ٹکائیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ چاند سفارش جو کرتا ہماری، دیتا وہ تم کو بتا، شرم و حیا کے پردے گرا کے کرنی ہے ہم کو خطا، ضد ہے اب تو ہے خود کو مٹانا، ہونا ہے تجھ میں فنا۔ وہ مسکرائی۔ وہ کچھ تو سمجھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہیں جو ارادے بتا دوں تم کو، شرما ہی جاؤ گی تم، دھڑکنیں جو سنا دوں تم کو، گھبرا ہی جاؤ گی تم۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اسے قریب کیا۔ وہ الٹے قدموں چلتی اس کے سامنے آ رکی۔ ہم کو آتا نہیں ہے چھپانا، ہونا ہے تجھ میں فنا۔ وہ مسکراتی ہوئی گردن جھکا گئی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھام کر کندھے پر رکھا۔ بس ایک دو لفظوں کی ہی سمجھ آئی، باقی سب اوپر سے ہی گزر گیا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ اچھی بات ہے، تمہیں سمجھ آنی بھی نہیں چاہیے۔ کیا مطلب، کیوں نہیں آنی چاہیے سمجھ؟ وہ ہنستا ہوا ایک طرف سے نکل گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ارے رکیں اور بتائیں مجھے، ایسا کیا سنایا آپ نے جو مجھے سمجھ نہیں آنی چاہیے؟ سلطان کی شریر سے مسکراہٹ دیکھتی وہ اس کے بازوؤں پر چپت رسید کر گئی۔ میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں ابدر۔ ارے تم نے کہا سناؤ، میں نے سنا دیا۔ اب مطلب بھی بتاؤں کیا؟ یہ تو تم نے نہیں کہا تھا نا۔ اب کہہ رہی ہوں نا، بتائیں، میں سمجھنا چاہتی ہوں جو آپ نے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا گھر کے قریب آ رکا۔ بتائیں بھی ابدر، اس نے چڑھ کر کہا۔ جی میری ڈراف، بتا بھی دیں، کتنے ضدی ہیں آپ۔ وہ شریر سا مسکراتا نفی میں گردن ہلا گیا۔ تو مطلب نہیں بتائیں گے آپ؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ عشا نے غصے سے ناک سکیڑتے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہ اپنے گھر کے ساتھ والے گھر پر پڑی، جس کا کھلا دروازہ دیکھتی وہ ایک نظر سلطان پر دوڑا گئی۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں۔ وہ ساتھ والے گھر کا دروازہ زور سے بجا رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اتنے میں کسی کے قدم دروازے کے قریب آ رکے۔ وہ ایک پل میں فاصلے پر ہوئی۔ مت بتائیں، کہتی ہوئی وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوئی، اور سلطان اسے جاتے سوالیہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ کیا کر کے گئی تھی؟ اتنے میں ایک آدمی اس گھر سے باہر نکل کر سلطان سے مخاطب ہوا۔ مرحبا جوان۔ سلطان نے اچانک مڑ کر دیکھا، اور اسے اپنی تیز بیوی کی خرافات سمجھ آئی تھیں۔ مرحبا، خیریت؟ آپ کو کوئی کام تھا؟ سلطان نے ایک تیز نگاہ اپنے گھر کے دروازے پر دوڑاتے اپنے سر کی پشت کھجائی۔ جی وہ دراصل آپ کے گھر سے کافی اونچی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آپ انہیں بند کریں۔ اس آدمی نے سوالیہ نگاہ اپنے سامنے کھڑے اس نوجوان کو دیکھا، جو نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ معذرت برخوردار، مگر میرے گھر سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سلطان نے لب دبائے۔ نہیں، آپ کے گھر سے کافی زیادہ آواز آ رہی ہے، اور میری بیوی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔
اسے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی فرما کر اس آواز کو تھوڑا کم کریں۔ کہتا ہوا وہ اس کا جواب سنے بغیر تیزی سے گھر داخل ہوا، جبکہ وہ آدمی دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیا کہہ کر جا بھی چکا تھا۔ سلطان نے گھر داخل ہوتے گہری سانس بھری۔ پاگل لڑکی! وہ ہنستا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اگلے ہی پل چہرے پر غصہ سجائے وہ آئی برو اٹھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شریر سا چہرہ بنائے بیڈ پر بیٹھی موبائل فون میں جھانک رہی تھی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا؟ سلطان نے اسے دبی سی ہنسی ہنستے دیکھ کر کہا۔ وہ کھل کر ہنس دی۔ رکو ذرا۔ سلطان نے اپنے کف فولڈ کرتے ایک دم بیڈ پر چھلانگ لگائی اور وہ اس نازک سی لڑکی کو دبوچ چکا تھا۔ سلطان نے اپنی گرفت مضبوط کی تو اس کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ارے پاگل آدمی، چھوڑیں مجھے، اب کیا میرا دلیا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ سلطان نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر دانت گاڑے تو اس کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ سلطان ہمیشہ ہی اس کے ساتھ نرمی برتتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر بلند آواز میں چلاتی۔ یہ تو ناانصافی ہے نا، آپ جو چاہیں کریں اور میں اگر کوئی ننھا منا سا بدلہ لے لوں تو اپنی باری آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کھل کر ہنسا۔ میری نازک سی پارو، بندہ بدلہ بھی اپنے ٹکر والے سے ہی لے لیتا ہے نا، پھر خود میں اس کی دی جانے والی سزا برداشت کرنے کی سکت موجود ہونی چاہیے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتی آخر تھک چکی تھی۔ سلطان نے اپنے بازوؤں کا حصار تھوڑا ڈھیلا کیا اور وہ اسے آزاد کرتا دھڑام سے گرا۔ وہ تیکھی نگاہ سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پاگل آدمی، پاگل بیوی کا نکما شوہر، نکمی بیوی جیسا۔ اوہ حد ہے! وہ اپنے ہی سر میں چپت رسید کرتی اس کے برابر میں لیٹی گہری سانس بھر گئی۔ سلطان نے اس کے بالوں کی بنی چوٹی کو تھاما اور وہ اسے چہرے کے قریب کرتا گہری سانس بھر گیا۔ ابدر، آپ کو پتہ ہے شفا آنٹی اب آرفن کیئر کی آنر ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں کی مین ٹرسٹی بھی بن چکی ہیں۔ اچھی بات ہے۔ ہاں ہے تو، مگر مجھے عجیب لگ رہا ہے۔ عجیب کیوں؟ ارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ جو عورت ہے نا، وہ بڑی ہی کوئی لالچی خاتون ہے۔ اسے ان فنڈز سے بہت فائدہ ملتا تھا، تو وہ اس ذمہ داری سے دستبردار کیوں ہوئی؟ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر وہ اتنی ہی لالچی تھی تو اسے ضرور اس کام میں زیادہ فائدہ نظر آیا ہوگا، اسی لیے اس نے ایسا کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ ہو تو سکتا ہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، جبکہ سلطان اس کے بالوں کی چوٹی کو ہتھیلی کے گرد رول کرتا تو کبھی چہرے پر گراتا، کبھی پیشانی تو کبھی آنکھوں پر رکھتا۔ وہ اس لمبی سی چوٹی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔